ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی جنگل میں ایک چھوٹی سی گلہری اپنی ستیلی ماں اور ستیلی بہن کے ساتھ رہتی تھی۔ اس ننھی گلہری کا نام خامشا تھا۔ اس کی ستیلی ماں اس پر بڑے ظلم ڈھاتی تھی۔ وہ اسے ساتھ لیے سارا دن جنگل میں پھرتی رہتی۔ خامشا کا دل کرتا کہ وہ اپنی چھوٹی بہن کے ساتھ مل کر خوب کھیلے، مگر ستیلی ماں کو یہ سب پسند نہ تھا۔ وہ اسے ہر وقت کسی نہ کسی کام میں لگائے رکھتی۔ وہ تمام دن جنگل میں گھوم پھر کر پکی ہوئی انجیریں تلاش کرتی جو درختوں سے خشک ہو کر زمین پر گر جاتی تھیں۔ اس کی ستیلی ماں نے اسے ایک بڑا سا تھیلا دے رکھا تھا جس میں وہ زمین سے انجیریں چن کر بھرتی رہتی اور شام ہونے سے پہلے وہ تھیلا کمر پر اٹھائے گھر لوٹ آتی۔ اس کی چھوٹی بہن کے پاس رنگ برنگے کپڑے تھے جنہیں پہن کر وہ شہزادی دکھائی دیتی تھی، جبکہ اس کے پاس ایک ہی سرخ رنگ کی قمیص تھی جو کئی جگہ سے گل کر پھٹ چکی تھی۔ وہ اسی قمیص کو دھو کر پہن لیتی۔ اس کی ستیلی ماں کئی بار اس کے ساتھ جنگل میں جاتی تاکہ وہ نظر بچا کر کھیل کود میں مصروف نہ ہو جائے، کیونکہ کبھی کبھار ایسا ہوتا تھا کہ خامشا ستیلی ماں کو قریب نہ پا کر اپنی دوست گلہریوں کے ساتھ کھیل کود میں مصروف ہو جاتی اور انجیریں کٹھی نہ کر پاتی، جس پر خامشا کی ستیلی ماں اسے چھڑی سے خوب پیٹتی۔ اس دن اسے کھانے کو بھی کچھ نہیں ملتا تھا۔ تمام رات اسے بھوکی ہی گزارنا پڑتی۔ کچھ عرصہ تو ایسا ہوتا رہا، پھر اس نے نظر بچا کر انجیریں کھانا شروع کر دیں۔ ایک دن اس کی ستیلی ماں نے اسے انجیر کھاتے دیکھ لیا۔ اس نے چھڑی سے خامشا کو اتنا مارا کہ اس کے جسم پر نیل پڑ گئے۔ اس دن کے بعد خامشا نے کانوں کو ہاتھ لگا لیا کہ وہ آئندہ انجیروں کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرے گی۔ خامشا انجیروں کا تھیلا بھر کر اپنی ماں کو لا کر دیتی تو وہ اس میں انجیریں گن کر حساب کتاب لگاتی رہتی۔ خامشا کی ستیلی ماں نے موسم برسات کی آمد دیکھی تو اس نے درخت کی بالائی حصے میں ایک طوطے کے ساتھ سودا بازی کر کے اس کا گھونسلہ خرید لیا۔ وہ گھونسلہ کافی اونچا تھا اور درخت کے اندر کافی گہرائی تک پھیلا ہوا تھا۔ خامشا کی ماں نے اسے حکم دیا کہ وہ نیچے والی کھو میں سے تمام انجیریں نکال کر تھیلے میں بھرے اور اوپر لے جا کر گھونسلے میں ڈال دے۔ یہ بڑا محنت طلب اور مشکل کام تھا۔ خامشا نے کوشش کر کے انجیریں اوپر چڑھانا شروع کی، مگر کئی بار اس سے انجیروں کا تھیلا نیچے گر جاتا اور انجیریں زمین پر بکھر جاتی۔ یہ دیکھ کر ستیلی ماں کے دل میں خیال آیا کہ اگر خامشا یوں ہی انجیریں زمین پر گراتی رہی تو تمام انجیریں خراب ہو جائیں گی۔ اس نے اس کا ہاتھ بٹانا شروع کر دیا۔ وہ گھونسلے کے قریب ایک شاخ پر بیٹھ جاتی۔ جب خامشا انجیروں کا تھیلا لے کر وہاں پہنچتی تو اس سے تھیلا پکڑ کر تھام لیتی اور اس میں سے ایک ایک انجیر نکال کر اسے دیتی جاتی۔ خامشا گھونسلے کے منہ پر کھڑی ہو کر انجیر اس میں پھینکتی رہتی۔ اس طرح انجیروں کا تھیلا ختم ہو جاتا اور کوئی انجیر زمین پر نہ گرتی۔ انجیریں کافی زیادہ تھیں اور موسم برسات شروع ہونے والا تھا۔ ستیلی ماں نے خامشا کو آرام کرنے نہ دیا اور ہر وقت اسے کام میں لگائے رکھا۔ مسلسل کام کرنے کی وجہ سے خامشا کی طبیعت بگڑنے لگی اور پھر ایک دن اسے بخار چڑھ گیا۔ وہ بخار کی شدت سے نڈھال ہو کر گھونسلے کے اندر گر کر انجیروں پر بے ہوش ہو گئی۔ ستیلی ماں نے جب اسے بے ہوش دیکھا تو سوچا کہ کچھ دیر آرام کر لینے کے بعد اس کی طبیعت خود بخود صحیح ہو جائے گی تو اسے دوبارہ کام پر لگا دے گی۔ خامشا کو جب دوا نہ ملی تو اس کی حالت زیادہ خراب ہونے لگی۔ اس کی ستیلی ماں نے اس کی طرف کوئی توجہ نہ دی۔ درخت کے اونچے گھونسلے میں ایک چھوٹا سا سوراخ تھا جو تنے کے اندر سے ہو کر نیچے کی طرف جاتا تھا۔ اس سوراخ کی دوسری طرف ایک چوہے کی بل تھی۔ وہ چوہا اکثر اوپر گھونسلے میں آتا اور وہاں سے ایک انجیر اٹھا کر نیچے لے جاتا۔ وہ اس دن جب انجیر لینے کے لیے وہاں پہنچا تو ایک گلہری کو بے ست دیکھ کر اسے بڑی حیرانگی ہوئی۔ وہ اس کے قریب چلا آیا۔ جب اس نے اس کے جسم کو چھو کر دیکھا تو بری طرح تپ رہا تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ گلہری کو سخت بخار ہے۔ اس نے گھونسلے سے باہر جھانک کر دائیں بائیں دیکھا تو اسے خامشا کی ستیلی ماں ایک طرف کام کرتی ہوئی دکھائی دی۔ اس کی لاپرواہی دیکھ کر چوہے کو بڑا غصہ آیا، کیونکہ وہ اکثر خامشا کو اس کے ساتھ کام کرتے دیکھتا تھا۔ چوہا واپس بل میں بھاگتا ہوا گیا اور وہاں سے گرم چائے بنا کر خامشا کے پاس چلا آیا۔ اس نے خامشا کو سہارا دے کر پلنگ پر لٹایا اور اسے گرم گرم چائے پلائی۔ چوہے نے اپنی گرم چادر خامشا کے جسم پر ڈال کر اسے اچھی طرح لپیٹ دیا اور قریب بیٹھ کر اس کے ماتھے پر ٹھنڈے پانی کی پٹی کرنے لگا تاکہ اس کا بخار کم ہو جائے۔ چائے اور گرم چادر کی حرارت سے خامشا کو پسینہ آنے لگا۔ چوہے کی دیکھ بھال کے باعث شام تک خامشا کا بخار اتر گیا، لیکن اس کے جسم میں نکاہت موجود تھی جس کے باعث وہ اچھی طرح چل پھر نہیں سکتی تھی۔ خامشا نے چوہے کا شکر ادا کیا اور وعدہ کیا کہ جب بھی اسے موقع ملا تو وہ اس کے احسان کا بدلہ ضرور اتارے گی۔
چوہے نے ہنس کر کہا کہ اسے یہ سب کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ اس کی خدمت کے بدلے میں وہاں سے اپنے لیے انجیریں لے جا چکا ہے۔ خامشہ کو جب یہ معلوم ہوا کہ چوہا وہاں سے انجیریں چراتا ہے تو خوف زدہ ہو گئی، کیونکہ اس کی ستیلی ماں نے انجیریں گن کر وہاں رکھی تھیں۔ جب وہ ان میں کمی پائے گی تو یقیناً خامشہ کی شامت آ جائے گی۔ اس نے چوہے کو بتایا کہ اس کی ستیلی ماں اچھی نہیں ہے۔ چوہے نے اسے صبر کرنے کی تلقین کی۔ خامشہ اس دوران یہ تہیہ کر چکی تھی کہ وہ جنگل میں جا کر اتنی ہی انجیریں اور کٹھی کر کے وہاں ڈال دے گی جتنی کہ چوہے نے چرائی ہیں۔ جب شام کا اندھیرا پھیلنے لگا تو ستیلی ماں کو خامشہ کا خیال آیا۔ وہ گھونسلے میں جھانک کر اندر دیکھنے لگی۔ جب اسے خامشہ ایک طرف بیٹھی ہوئی دکھائی دی تو اس کا پارا چڑھ گیا۔ اس نے خامشہ کو گھونسلے سے نکل جانے کا حکم دیا۔ خامشہ سے ابھی صحیح طرح چلا نہ جا رہا تھا۔ وہ بامشکل گھونسلے سے نکلی اور باہر آ گئی۔ خامشہ کی ستیلی ماں نے اسے خوب برا بھلا کہا اور اس کا مختصر سا سامان اس کے ہاتھ میں تھما کر اپنے گھر سے نکال باہر کیا۔ خامشہ کے پاس رہنے کے لیے کوئی دوسری جگہ نہ تھی۔ وہ پریشان ہو کر ایک شاخ پر بیٹھ گئی۔ چوہا درخت کی جڑ میں موجود اپنی بل میں کھڑا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اسے خامشہ کی ستیلی ماں پر بڑا غصہ آیا، مگر وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے کچھ کھانا نکال کر خامشہ کے حوالے کیا اور اسے تسلی دی۔ رات خیریت سے گزر گئی۔ اگلی صبح خامشہ کی ستیلی ماں اپنے گھر سے نکلی اور اس کی پرواہ کیے بغیر اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ خامشہ پریشانی کی حالت میں وہیں بیٹھی رہی۔ چوہے نے دن میں بھی اسے کچھ خوراک لا کر دی جس کے باعث اس کی نکاہت جاتی رہے۔ جب اسے اپنی طبیعت میں کچھ بہتری نظر آئی تو اس نے چوہے کے احسان کا بدلہ اتارنے کی ٹھانی۔ وہ جنگل میں دور نکل گئی۔ اس نے کئی جگہ پر انجیر کی خشک پھل تلاش کیے مگر اسے وہ کہیں دکھائی نہ دیا۔ وہ چلتی ہوئی آگے بڑھ گئی۔ ایک جگہ پر اسے جلی ہوئی لکڑیاں دکھائی دیں۔ وہاں کوئی مسافر ٹھہر کر رات بسر کرنے کے بعد جا چکا تھا۔ خامشہ نے اس جگہ پہنچ کر اس کا جائزہ لیا تو ایک طرف خشک روٹی کے کچھ گرے ہوئے ٹکڑے دکھائی دیے۔ اس نے جلدی سے وہ ٹکڑے اکٹھے کر کے اپنی قمیض میں ٹھوس لیے۔ ابھی وہ اس کام سے فارغ ہی ہوئی تھی کہ اسے بھنے چنے دکھائی دیے۔ وہ کاغذ میں لپٹے ہوئے تھے۔ مسافر شاید جلدی میں انہیں بھول گیا تھا۔ وہ اتنی مقدار کے تھے کہ کئی دن ختم نہ ہو سکتے تھے۔ خامشہ غیبی مدد پر بہت خوش ہوئی۔ اس نے کاغذ کی پڑیاں باندھ کر واپسی کی راہ لی۔ وہ جب چوہے کے بل میں پہنچی تو بارش شروع ہو گئی۔ خامشہ نے چوہے کو آواز دے کر سب چیزیں اس کے حوالے کی۔ چوہا روٹی کے ٹکڑے دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ اس نے سب چیزیں اسے لے کر اپنے بل میں چھپا دیں۔ خامشہ درخت کی شاخ پر اپنی چھتری پھیلائے بارش میں بیٹھی بھیگتی رہی۔ جو ہی بارش بند ہوئی تو ایک خوفناک آواز سے خامشہ کا دل دہل کر رہ گیا۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا اور بڑا بھالو ادھر آتا ہوا دکھائی دیا۔ خامشہ نے چیخ کر اپنی ستیلی ماں کو بھالو کی آمد کی خبر دی، مگر اس نے اس کی آواز پر کان نہ دھرے۔ بھالو اسی درخت کے قریب پہنچ گیا جہاں گھونسلہ تھا۔ چوہے نے خامشہ کو آواز دے کر اپنے بل میں بلا لیا۔ وہ دونوں چھپ کر دیکھنے لگے۔ بھالو نے درخت میں گھونسلہ پا کر اس پر حملہ کر دیا۔ اس نے گھونسلے میں ہاتھ ڈال کر گلہریوں کو باہر پھینک دیا اور خود انجیریں نکال نکال کر کھانے لگا۔ جب گھونسلے میں کچھ باقی نہ بچا تو درخت سے نیچے اترا اور ایک طرف چل دیا۔ خامشہ کی ستیلی ماں بھالو کے ہاتھ میں دب جانے کے باعث مر گئی، جبکہ اس کی چھوٹی بہن روتی ہوئی ایک طرف بیٹھی دکھائی دی۔ خامشہ نے اسے تسلی دی اور نیچے والی کھو میں اپنا بسیرا بنا لیا۔ برسات کے موسم میں چوہے نے ان دونوں کی خوب مدد کی اور یوں وہ ہنسی خوشی رہنے لگے۔